नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे मसले मसाइल की जिन्होंने पाकिस्तान को घेरे रखा है, लेकिन इन मसलों का हल एक ही है, मुईशत की तरफ, बेहतरी की तरफ जाना, मुईशत का आगे बढ़ना। और साथ ही साथ इस जंग में जो कि हम ऐसे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने हमारी मुईशत को डाउन कर दिया है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए मुईशत को बेहतर करना। अब इकॉनमी को बेहतर करने के लिए खालिद साहब हमें डेफिनेटली बहुत सारे और चैलेंजेस हैं जिससे बर्दाश्त होना पड़ेगा। जैसे ट्रेड डेफिसिट है, हमारा जो तजारती खसारा है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के अंदर जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ हमारा सर्कुलर डेट भी ऐसा है कि वो सर चढ़ के बोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ सीपैक की सड़कें बना देने से तो सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन तो तब होगा जब इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। ये आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान को बड़ा मसला दरपेश है वो यही है कि हम अपनी मुकामी लोकल इकॉनमी को कैसे बढ़ाएं ताकि जो हम कर्ज़े ले रहे हैं, जो हम ख़र्चा कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे हों। अभी हाल ही में जो एक मूडी इदारा है उसकी रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि जनाब आपका इस साल जून तक जो बैरूनी कर्ज़ा है वो 79 बिलियन डॉलर हो जाएगा। वो तकरीबन हमारी GDP का 65% हिस्सा या 66% कर्ज़ा बनता है। और दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया कि हमारा खसारा बढ़ रहा है, मैं आज अखबार में पढ़ा था जो बैरूनी मुल्कों से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसमें कहीं लिखा हुआ था 2.4, कहीं से ज़्यादा उसमें कमी आ रही है। फिर एक और जो हमें मसला हो रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स, चूँकि पहले बिजली नहीं थी, डॉलर की कीमत की वजह से हमारी एक्सपोर्ट मुसलसल जो है वो कम हो रही हैं। तो ख़दशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कर्ज़ा हम पे इतना बढ़ जाए, हम कर्ज़ा दे न सकें, हम दोबारा IMF की तरफ जाएं। और ये बात मुसलमा है कि मगरब दुनिया को IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों के ज़रिए कंट्रोल करता है। अच्छा, अब ऐसे में हमारे लिए सीपैक वाक़तन एक बहुत बड़ा जिसे है गेम चेंजर है, और हमें उम्मीद यही है कि इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। लेकिन अब इस पे हमारे यहाँ लोगों की रिजर्वेशन है। हमारे सनतकार कहते हैं जनाब हम चाइनीज़ सनतों का मुकाबला कैसे करेंगे, अगर वो आ गए, उनको मराहत मिली, हम किधर जाएंगे। अगर चाइनीज़ ने सारी इन्वेस्टमेंट की सही और वो सारा कर्ज़ा है, कोई फ्री इमदाद तो नहीं, तो ये हर साल हम पैसे कैसे वापस करेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब अनकरीब हर साल आपको चाइनीज़ जो 46 या 65 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इसका 5 या 7 बिलियन डॉलर हर साल वापस करना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं पढ़ रहा था प्लानिंग कमीशन में हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा है जनाब अगले 2-3 साल बाद जब सीपैक ऑपरेशनलाइज होगा हमें 5-7 बिलियन डॉलर जो हैं वो मिला करेंगे ये ट्रांजिट लेवीज़ में जो हमारे से सामान गुजरेगा। तो मेरे ख्याल में जो असल बात है वो ये है कि हम इस वक्त अपनी इकॉनमी को कैसे ग्रो करें, और ख़ुसूसन वो इकॉनमी जो हम बरामदात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या पुट इट वेरी सिंपली हम अपनी टेक्सटाइल को, लेदर इंडस्ट्री को, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाएं, ख़ुसूसन अपनी एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाएं ताकि हमारी आमदनी में इजाफ़ा हो और मुल्क में गुर्बत कम हो। ये चैलेंज है, लेकिन कुछ हमें नज़र भी आ रहा है। वो नज़र यही आ रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बिजली की कमी पूरी हो जाएगी, चाइना की वजह से हमें दुनिया में अपनी मंडियाँ ढूंढने में आसानी पड़ेगी। लेकिन क्या हुकूमत और सनतकार मिलकर ये बैठ के फ़ैसला कर सकते हैं कि जनाब हमने किस जगह पर कौन सी इंडस्ट्री लगानी है, उसको कैसे सपोर्ट करना है। बदकिस्मती से इस मामले में मैं समझता हूँ अभी तक पेशरफ्त नहीं है। चंद एक चीज़ों में है, हमारा सीमेंट इस वक्त सीमेंट सेक्टर अच्छा जा रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा जो है वो अच्छा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर अच्छा जा रहा है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया एक्सपोर्ट्स कम हैं, डेफिसिट कम है, और ख़ास तौर पर मुल्क में पढ़े लिखे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं निकल रही। ये एक बहुत बड़ा तूफान। अच्छा खालिद साहब, आप फरमा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे बिजली की किल्लत कम होती चली जाएगी, बिजली लोड शेडिंग कम होती जाएगी, बिजली ग्रिड में आती जाएगी, लेकिन बिजली बनाना तो शुरू कर देंगे, उसकी ट्रांसमिशन एक बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिविटीज़ कुछ पॉजिटिविटीज़ भी सीपैक के बारे में बहुत सारे बाहर के लोगों की तरफ से कही जा रही हैं। एक रेडमंड यूनिवर्सिटी की तरफ से भी सीपैक के बारे में
پازیٹیو آؤٹ لک دکھائی گئی. اب باہر کے لوگ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں. اب تو یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے آگے لے کر چلتے ہیں اور کتنا اس کو اپنے جو ہے مفاد کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جس رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا میں نے بھی پڑھی ہے, یہ رینمن یونیورسٹی کی رپورٹ ہے, اور انہوں نے دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جناب ہمیشہ ہم کہتے تھے پاکستان کی کام کرنے کی رفتار سست ہے, لیکن انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی کے معاملے میں اور انفراسٹرکچر کے معاملے میں پاکستانیوں نے کام بڑا تیز کیا ہے. بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے بڑے کام اتنی جلدی نہیں ہوتے, آہستہ ہوتے ہیں. یہ روز مت کہیں کہ آج بجلی پوری ہو جائے گی, یہ 2018 کے بعد ہی بجلی پوری ہوگی. تو یہ دو وجوہات کی وجہ سے, سی پیک کی وجہ سے, اور پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے. دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ایک بڑی پروڈکٹیو اکانومی بن سکتی ہے, اور یہاں پہ زراعت ہے, یہاں پہ منرلز ہیں. اگر ہم اپنا انٹرنل حالات ٹھیک کر لیں, گورننس اچھی کریں, کرپشن پہ قابو پائیں, بہت ساری دنیا سی پیک میں حصہ بننا چاہے گی. پچھلے دنوں ڈیبیٹ چلی کہ جناب کہیں چائنیز ایمبیسڈر نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ شامل ہوں, ہم نام بدل دیں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. انڈیا ہر چیز کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. تو کل کو ممکن ہے چاہے انڈیا بھی اس میں شامل ہونا چاہے, کیونکہ سی پیک کے ذریعے ایک بہت بڑے خطے کو مغرب کے ساتھ تجارت کرنے کا موقع ملے گا. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس سی پیک کے نتیجے میں ہم اپنی کس کس انڈسٹری کو آگے بڑھائیں, اپنے صنعت کار کو تیار کریں, اپنے مزدوروں کو تیار کریں, اپنے ملک میں ٹیکسیشن سسٹم ٹھیک کریں. اور خصوصاً یہ پچھلے دنوں کہیں کسی نے کہا کہ جی ترقی کر لیتے ہیں, کرپشن سے بعد میں نپٹیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کرپشن کو, گورننس کو ساتھ ساتھ چیت کریں, آپ دیکھیں گے کہ ترقی بھی ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے, بریک ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ سی پیک ویسے تو بڑا اچھا منصوبہ ہے, باقی منصوبے بھی بہت اچھے ہیں, سامنے سے دیکھنے میں ہر چیز نظر آتی ہے اچھی, لیکن اگر اس کے اندر کرپشن کی مٹی ملا دی جائے تو پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی چیزیں اس طرح سے آگے نہیں بڑھتی جس طرح سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اکانومی کو آگے لے کر جائے گی. اور سی پیک کا بھی وہی حال ہے. اگر شفاف طریقے سے آگے بڑھے گا تو پاکستان کی معیشت کو لانگ رن میں بھی شارٹ رن میں بھی آگے بڑھا پائے گا. معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر جانے کے لیے دو لوگوں کا کلیدی کردار ہے, ایک ڈاکٹرز اور ایک اساتذہ. سب سے پہلے اساتذہ کی بات کرتے ہیں. یونیورسٹیز کے, پاکستان کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اکٹھے ہوئے اور شدت پسندانہ سوچ کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے کا عزم ظاہر کیا. خالد صاحب, مشعل خان والا واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد تو ویسے ہی سر چکرا گئے تھے کہ پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز میں ہو کیا رہا ہے. اس قدم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں نے اپنے ایسے دوستوں سے جو پولیس میں یا انٹیلیجنس میں ہیں ان سے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوں نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں خدا نہ خواستہ دہشت گردوں کی آماج گاہ ہیں. یہ مشعل خان والا واقعہ ہوا, کل پرسوں ایک سندھ کی ایک بچی ہے جو سیکنڈ ایئر کی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے, وہ داعش میں شامل ہونا چاہتی تھی. صفورہ کا جو واقعہ ہوا تھا کراچی والا, اس میں پڑھے لکھے شامل تھے لوگ. لیکن عمومی طور پہ ہماری یونیورسٹیوں میں دہشت گردی کے نشانات نہیں ہیں. ہاں, یہ ضرور بات ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیوں کی سوچ ہے اس کے اوپر قبضہ ہے ہمارے ان مذہبی گروپوں کا جنہوں نے یونیورسٹیوں کو اپنے سیاست کا حصہ بنایا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے یونیورسٹی میں ایک جسے کہہ لیں ایک روشن خیالی کی سوچ سامنے نہیں آتی. عمومی طور پہ دنیا میں یونیورسٹیاں تو بڑی لبرل گنی جاتی ہیں. ہندوستان میں آپ کو یاد ہوگا جواہر لال نہرو یونیورسٹی تھی جہاں پر کشمیری طلباء کو اپنی بات کرنے کا موقع دیا گیا, اور حکومت نے پھر بڑا اس کے اوپر اعتراض کیا. تو ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں ابھی تک جسے کہتے ہیں کھلا ماحول, ایک سائنٹیفک ماحول نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیوں میں جو ہمارے اسلامک ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جو مذہب کی سوچ لوگوں کو بتائی جاتی ہے وہ تنگ نظری کی سوچ ہے. وہ صحیح معنوں میں اسلام کی, انسان دوستی کی, دوسرے مذاہب کی عزت کی اور حقوق العباد کی برتری, یہ سبق نہیں دیا جاتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں اسلامک ٹیچنگ کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں صحیح آدمی لائے ہیں. دوسرا, دیکھیے یونیورسٹیوں میں نوجوان آدمی کھیلتے ہیں, ہم نے یونیورسٹیوں میں کھیلوں کو تقریباً ختم کر دیا. ہمیں چاہیے یونیورسٹیوں کو کھیلوں کا سینٹر بنائیں. مجھے یاد ہے جب میں حکومت میں نوکری کر رہا تھا ہم نے یونیورسٹیوں میں یہ فٹنس سینٹر بنائے, یہ بنائے, کھیلوں کے ادارے بنائے.
تو پہلی بات تو یہ ہے جیسے میں نے کہا یونیورسٹیوں میں کھیلوں کو فروغ دیں. اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان کو پروان چڑھائیں، جن میں شامل ہے ڈبیٹنگ، نعت خوانی، میوزک، ڈرامہ، ایکٹنگ. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پرفارمنگ آرٹس کے ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے. دیکھیں کتنی بدنصیبی ہے کہ سارا دن ہم اپنے گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں، ہندوستانی فلمیں دیکھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ٹریننگ نہیں دیتے کہ وہ اپنے کلچر کو آگے بڑھائیں. یہ کام سارا پرائیویٹ یونیورسٹیاں کر رہی ہیں. ہماری بڑی کم پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جہاں پرفارمنگ آرٹس ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم زور دیں گے تو یونیورسٹیوں میں ایک روشن خیالی کا ماحول پنپ پائے گا. صحیح.